أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 8ویں پارے میں جو مضامین آئے ہیں ان کے موضوعات پر گفتگو کریں گے اور اس پارے سے کوئی ایک کلید دریافت کریں گے. اس پارے میں 2 صورتیں آئی ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف. ان میں سے جو مضامین آئے ہیں اس کی ایک تھیمیٹک سٹڈی کرتے ہیں. اہل کتاب سے ایڈریس کیا گیا اور شروعات ہی میں کہا گیا کہ اب یہ اور کن معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں. قرآن جیسا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا، اس کے ہوتے ہوئے انہیں اب کس بات کا تردد ہے. پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ کوئی مانے نہ مانے لیکن تمہارا رویہ یہ ہو کہ قرآن سے وابستہ رہو، یہی تمہاری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، زندگی کے تمام امور میں یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرے گی. اس کے بعد دوسرا موضوع ہے، وہ ہے بعض ریلیجیس پریکٹیسز جو مکہ میں پائے جاتے تھے، انہیں ایڈریس کیا گیا، ان پر گفتگو کی گئی اور ان کا irrational ہونا ثابت کیا گیا. اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ بیان کیا اور ذرا تفصیل سے آیا ہے کس طرح سے شیطان نے آدم و حوا کو اپنے بہلاوے میں و پھسلاوے میں لے آیا اور انہیں وہ پھل چکھنے پر آمادہ کیا جو ان کے لیے ممنوع تھا. اس کے بعد بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا اور ازلی دشمن ہے اور شیطان کی خواہشوں میں سے خواہش یہ ہے کہ وہ انسانی سماج میں عریانیت کو عام کرنا چاہتا ہے. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. پھر اس کے بعد سورہ اعراف میں یہ دوسرا موضوع ہے، وہ ہے آخرت کے دن کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک ٹاور ہوگا، ایک دیوار ہوگی، ایک آبزرونگ ٹاور ہوگا جسے اعراف کہا گیا. وہاں کچھ بندوں کو لایا جائے گا. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سرکردہ علماء اور دانشور جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں، وہ اس ٹاور پر آئیں گے. ایک طرف جنتیوں سے کلام کریں گے، ایک طرف جہنمیوں سے کلام کریں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید تمہیں سنائی تھی، کیا تم نے اپنی وعید کو سب پا لیا؟ تو کہیں گے کہ ہاں. ادھر جنتیوں سے پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے کیا تم نے اسے پا لیے؟ پھر دونوں کے درمیان بھی کمیونیکیشن ہوگا، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان. ان سب کا ایک ویوڈ پکچر، ایک جیتا جاگتا منظر جب آدمی پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنتی بات کر رہے ہیں، جہنمی بات کر رہے ہیں اور جہنمی آہ بکا کر رہے ہیں، جزا فضا کر رہے ہیں اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں. کچھ کھانوں کے نوالوں کے لیے وہ لجاجت کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں جنت والوں سے. لیکن بیچ میں ایک پردہ فرشتے حائل کر دیں گے اور کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جہنمیوں پر حرام ہے. پھر اس کے بعد رسولوں اور ان کے قوموں کے درمیان جو کشمکش ہوئی، جو دعوت انہوں نے پیش کی، اس کا جو ریسپانس انہیں ملا وہ تفصیل سے بیان کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کے بعد حضرت صالح اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت شعیب. یہ 5 رسولوں کا ذکر اس پارے کے اندر آیا ہے اور رسولوں کا ذکر اگلے پارے میں آتا ہے. ان کے اور قوموں کے درمیان جو مکالمے ہوئے ان کا تذکرہ اس پارے کے اندر آیا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ وہ 5 بڑے بڑے تھیمز ہیں، 5 بڑے بڑے موضوعات ہیں جو اس پارے میں آئے ہیں. اب ہم آتے ہی آج ہمارے پیش نظر جو کلید آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نو دا سوسائٹی، نو دی عربین سوسائٹی یا نو یور اون سوسائٹی. جب آپ اپنی سوسائٹی کا مطالعہ کریں گے
تو قرآن کی بہت سی آیتیں اس سوسائٹی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، وہ سمجھ میں آنے لگیں گی۔ پہلے تو عربین سوسائٹی کو سمجھنا پڑے گا اور عربین سوسائٹی کے پس منظر میں قرآنی آیات کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن اپنی سوسائٹی پر کیا جا سکتا ہے۔ تو عربین سوسائٹی سے واقفیت کے بغیر بہت سی آیتوں کو کما حقہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ عربین سوسائٹی کی جو باتیں ہیں اس کا ایک سرسری جائزہ لیا گیا ہے، اور میں نے یہاں آپ کو بتایا ہے قرآن میں بار بار یہ آیا ہے کہ یہ کتاب عربی کتاب ہے، رسول تمہارا عربی رسول ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 جگہ اس بات کو دہرایا گیا تاکہ عرب کے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ تم سے کلام کر رہا ہے۔ قرآن اور سوسائٹی کے درمیان ایک انٹریکشن ہے، یہ مونولوگ نہیں ہے، یہ صرف ایک آئیڈیا ہے جو سوسائٹی میں ڈمپ نہیں کر دینا ہے، بلکہ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے، سوسائٹی کے ساتھ بات چیت ہے، اور جب بات چیت کریں گے اور انٹریکشن کریں گے تو ان کے سلگتے مسائل پر بات کرنی پڑے گی، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہاں میں نے بتایا ہے کہ 1740 مرتبہ قل یا اس کے اور ڈیریویٹیوز استعمال کیے گئے، یعنی آپ کہہ دیجئے، وہ کہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہنا، بولنا، بات کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ 1740 مرتبہ۔ اور اسی طرح سے سل، وہ پوچھتے ہیں، یسألونک، یا یہ کہ لوگوں نے پوچھا، بنی اسرائیل نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، تو یہ 129 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک انٹر-ایکٹیو کتاب ہے، سماج کے ساتھ اس کا زندہ ایک جیتا جاگتا ریلیشن شپ ہے، اور آج بھی قرآن کے حاملین کو چاہیے کہ قرآن کو ایک زندہ کتاب بنائیں، سماج سے ڈیبیٹ میں قرآن کو استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو زبان وہ کمپیٹیبل ہے معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اس کی اجنبیت نہیں ہے۔ بعض سماج میں قرآن کے علمبردار اور سماج دو ڈیفرنٹ اینٹیٹیز ہوتے ہیں، دونوں کمپیٹیبل نہیں ہوتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن سماج سے کمپیٹیبل ہو، قرآن کے علمبردار سماج کے ساتھ ہم آہنگ ہو، تب سماج کے درمیان گفتگو ہو سکتی ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ بہت سی آیتیں قرآن کے جو پہلے ایڈریسی تھے قریش، ان کے پس منظر میں کہا گیا۔ مثلا جنت کا تصور، چونکہ وہ ایک ریگستان اور بیرن ہلز کا، یعنی ایسے پہاڑ جس میں کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، ایسے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، ریگستان کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ وہاں کسی کے پاس اگر کوئی خوبصورت باغ ہو جس میں نہریں بھی ہوں، کھجور کے درخت ہوں، انگور اور انار کے درخت ہوں، وہاں ٹینٹس لگے ہوئے ہوں، آرام دہ صوفے لگے ہوئے ہوں، تو یہ جو منظر ہوتا ہے بہت ہی خوشنما اور دل کو خوش کر دینے والا منظر ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں جنت کے لیے جو اصطلاحات اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، وہ اس کے پہلے ایڈریسی کے ذہنی سطح اور ان کے کلچرل جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہی وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ زقوم یعنی کیکٹس کا ذکر ملے گا، یا یہ ہے کہ فیمیل انفینٹیسائڈ، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کا تذکرہ ملے گا، یا زہار نام کی ایک رسم ان کے پاس موجود تھی، اس کا تذکرہ ملے گا۔ تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے عربین سوسائٹی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو فرسٹ ایڈریسی ہیں ان کے ذہن سے اوپر کی باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، انہیں سمجھ میں آئے اسی سطح سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ یہ اسی طرح سے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا کہ کنگڈم آف ہیون، آسمانی بادشاہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسرائیل وہ رومن امپائر کے ماتحت باج گزار ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں کسی قسم کی آزادی نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں انہیں بتایا گیا کہ اس کتاب پر عمل کرو، تورات پر، انجیل پر، رسولوں پر ایمان لے آؤ، رسولوں کی دعوت کے مطابق اگر زندگی بسر کرو گے تو آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے گی۔ یہ اسی مزاج کی مناسبت سے۔ اسی طرح سے یہود بنی اسرائیل جب مصر میں رہتے تھے تو وہاں بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس نے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں انہیں خواب میں دیکھا۔ گائیں یا کاؤز جہاں کلٹیویشن ہوتا ہے، جہاں ایگریکلچر ہوتا ہے، وہاں ایک امپورٹنٹ اینیمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے گائے کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی،
پھر وہ بچڑے کی پوجا بھی کرنے لگے۔ تو وہ پس منظر جب سمجھیں گے آپ ایجپٹ کے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہود کے اندر بچڑے کی محبت کیوں پیدا ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ قرآن کی بہت سی آیتوں کو آپ اس پس منظر میں سمجھیں گے، تو اس کے بعد جو لیگل اسکالرس ہوں گے آج کے زمانے کے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان آیتوں کو سمجھیں اور پھر اس سے وہ نکات نکالیں کہ جو آج کے زمانے پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہو یا اسے اپلائی کیا جا سکتا ہو۔ یہ عربین سوسائٹی کو کیوں جاننا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ گفتگو میں نے کی ہے۔ اب یہ ہے کہ عربین سوسائٹی کے کچھ ایسپیکٹس پر میں بات کروں گا۔ پہلا جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ ہے جیوگرافیکل ایسپیکٹ۔ جغرافیائی طور پر آپ دیکھیے کہ یہ پورا عرب ہے، جس میں عراق بھی شامل ہے، آج کے زمانے کا یمن بھی شامل ہے، عمان بھی شامل ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی شامل ہے، اور کنگڈم آف سعودی عربیہ بھی شامل ہے۔ یہ پورا علاقہ ہے، سب جو ہے ڈرائی کلائمیٹ ہے، اور اس میں بیچ کا علاقہ ایریڈ نہیں ہے، اور جو کوسٹل علاقہ ہے وہ ایریڈ ہے، جہاں ساحل سمندر ہونے کے نتیجے میں وہاں خشکی کے ساتھ تھوڑی بہت رطوبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں ڈیزرٹ کی ہوائیں ہوتی ہیں، ان میں رطوبت نہیں ہوتی ہے، وہ بارش کے خطرے لانے والی ہوائیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ہوائیں تو بعض مرتبہ قوموں کو تباہ کرنے والی ہوتی ہیں، جس طرح سے قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا۔ ان میں سے اکثر و بیشتر علاقے ڈرائی تھے، کچھ پاکٹس تھے جہاں کلٹیویشن ہوتا تھا، جیسے مدینہ ہے، طائف ہے، یا کچھ اور جگہ۔ تو اس کے لحاظ سے دو قسم کے کلچرز وہاں پیدا ہو گئے تھے۔ ایک مائگریٹری لائف اسٹائل، لوگ اپنے لائف سٹاک کو لے کر، جانوروں کو لے کر، اونٹوں کو لے کر اور بھیڑ بکریوں کو لے کر مائگریٹ کرتے رہتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے۔ اور ایک یہ ہے کہ بعض شہر تھے وہاں، دو تین چار نامور شہر تھے، جن میں سے مکہ، مدینہ، طائف، یہ بڑے بڑے شہر تھے۔ تو دو قسم کے کلچرز پائے جاتے تھے، ایک مائگریٹری لائف سٹائل اور ایک سٹی کا لائف سٹائل ہے، جہاں کچھ پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا تھا، جہاں کچھ کلچرز ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جیوگرافی کے نتیجے میں دو کلچرز ان کے درمیان وجود میں آئے۔ ان کی جو اکانومی تھی اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن جن باتوں کو پیش کرتا ہے وہ ان سب چیزوں کو سمجھے بغیر آپ پوری طرح سے کما حق ہو ان آیتوں کا ادراک یا اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں انہیں پہچان نہیں سکتے۔ ان میں سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیوگرافی کے لحاظ سے ان کی اکانومی تھی، جہاں پانی تھا، جہاں موسم بہتر تھا، جہاں سوائل یا جہاں کی مٹی اچھی ہے، جہاں نیچرل ریسورسز ہوں وہاں اکانومی اچھی ہوتی ہے، جہاں یہ سب چیزیں غائب ہیں وہاں کی اکانومی صحیح نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ٹریڈ بیسیکلی بزنس تھا، اور مال ادھر سے ادھر سے لاتے لے جاتے تھے، جانور اور لائف سٹاک یہ بھی ان کی اکانومی کا حصہ تھا۔ لوٹ مار کرنا اس کا بھی قرآن میں ذکر آیا ہے، یہ بھی کچھ قبیلوں کا طریقہ تھا۔ غلام بنانا، غلاموں کا خرید و فروخت کرنا، یہ بھی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور جو قافلے سفر پر جاتے تھے ان سے سیفٹی ٹیکس لیتے تھے، یہ بھی ان کا ذریعہ آمدنی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی تھی تو ان جنگوں میں جو مال غنیمت جمع کرتے تھے وہ بھی ان کی ذریعہ آمدنی۔ تو اس طرح سے ان کے ذرائع آمدنی یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد تین بڑے شہر تھے، مکہ، طائف اور یثرب۔ یہ تینوں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ وہ حرم کے، حدود حرم کے قریب ترین تھے، اور 4 مہینوں میں جو حرام مہینے تھے ان میں جنگ کرنا ممنوع تھا۔ اس کے نتیجے میں اکانومی ویل ڈیولپ تھی، مکے کی، طائف کی اور یثرب کی، بیسیکلی وہ حرم کے قریب ہونے کے نتیجے میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے جو کی پروڈکٹس تھے وہ ہے کھجور، اور کھجور ہی کے پتوں سے گھر کی دیگر ضروریات کی اشیاء بھی وہ بناتے تھے۔ اور لوہار کا کام کرنا، یا یہ ہے کہ سلور اسمتھ، چاندی اور لوہے کا کام کرنا اور کارپنٹری کا کام کرنا، یہ بھی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور اونٹ سب سے اہم ترین جانور، ابھی جن آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے وہ اونٹ ہی کے حوالے سے ہے، تو ان کا بہت ہی اہم ترین سرمایہ تھا، وہ کیپٹل تھا۔ اس کے نتیجے میں ٹریڈ بھی کر لیتے تھے، اس کے نتیجے میں خون بہا بھی ادا کرتے تھے، تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ تو ان کی اکانومی کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں۔
پھر اس کے بعد ان کے سوشل ایسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ٹرائبس ہوتے تھے، کلینس ہوتے تھے اور فیملیز ہوتے تھے، یعنی شعوب اور قبائل اور خاندان. جیسے کہ قریش ہم کہیں گے تو یہ ٹرائب ہے، بنو ہاشم کہیں گے تو یہ شعب ہے یا ان کا کلین ہے، اور بنو عبد المطلب کہیں گے تو یہ خاندان ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا گفتگو کو سمجھنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک سے زائد بیویاں، 10 15 15 20 بیویوں سے بھی وہ نکاح کرتے تھے. ان کا یہ سوشل ایسپیکٹ تھا. اور ان کے ہاں مرد عورتوں کو طلاق دے سکتا تھا، لیکن عورتیں جدائی کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں تھا، جسے اسلام نے خلا کے نام سے انٹروڈیوس کیا. جب طلاق ہو جائے تو وہ عورت کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر شادی کرنا ہو تو پہلے شوہر کو کچھ کمپنسیشن دے کر اسے آمادہ کرنا پڑتا تھا، تب جا کر وہ متعلقہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر سکتی تھی. اور یہ ان کے سوشل ڈائمنشنز اور سوشل ایسپیکٹس ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو پھر قرآنی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور پولیٹیکل ایسپیکٹ یہ سمجھنا پڑے گا. ٹرائب ہیز اٹس اون چیف. جو قبیلے ہوتے تھے ان میں ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار ہوتا تھا، اور تمام قبائل مل کر اپنا ایک ذمہ دار منتخب کر کے بھیجتے تھے. پھر ان کی جو ہے سٹی لیول کی ایک کانگریس ہوتی تھی یا سٹی لیول کی ایک کمیٹی ہوتی تھی، جسے وہ دار الندوہ بھی کہتے تھے، جہاں ان کی میٹنگ ہوتی تھی. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کا جو ٹرائبل لیڈر ہوتا تھا اس کا کام ہوتا تھا سارے قبیلے کے عمومی حالات کا جائزہ لینا، عدل کا قیام کرنا، کسی پر ظلم ہونے نہیں دینا، کمزوروں کی مدد کرنا، اور کوئی باہر سے گیسٹ آئے تو انہیں ریسیو کرنا، اور جنگوں کے دوران جو مصالحت ہوتی ہے، ڈپلومیٹس آتے ہیں ان سے گفتگو کرنا، یہ لیڈر کا کام ہوتا تھا. اور جو ہیڈ آف دا ٹرائب تھا اس کا کام تھا میٹنگز کو بلانا، شورا کا انتظام کرنا، جسے ہم شورا کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے سے، بورڈ میٹنگ کہہ سکتے ہیں، کانگریس کہہ سکتے ہیں، ٹرائبل کاؤنسل کہہ سکتے ہیں. یہ سب ان کی پولیٹیکل سسٹم. تو اس لیے مکہ جو ہے وہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا، ایک ریاست تھی، لیکن وہ صرف سٹی لیول پر، جس کے 10 قبائل تھے اور 10 قبیلے کے سردار تھے، اور یہ 10 سردار مل کر مکے کا نظم و انصرام چلاتے تھے. پھر اس کے بعد ان کے ریلیجیس ایسپیکٹ کو سمجھ لیجئے کہ مکے والوں کے ریلیجیس ایسپیکٹ کو سمجھیں گے تو اس پارے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں انہیں بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. نمبر 1 ان کے ریلیجیس ایسپیکٹ میں پیگنزم، یعنی سورج کی پوجا کرنا، چاند کی پوجا کرنا، ستاروں کی پوجا کرنا. سورج دیوتا تھا، چاند دیوی تھی، اور ان دونوں سے نسلیں جو پھیلی وہ سیارے ہیں، یہ ان کا یقین تھا. اصنام اور اوثان، قرآن نے یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی بت جو انسانی شکل میں ہوتے تھے انہیں اصنام کہتے تھے، جو انسانی شکل میں نہیں ہوتے تھے انہیں اوثان کہتے تھے. تو اس کی عبادت کرتے تھے. حبل، لات، منات، عزا اور بھی دیگر ان کے خدا یا بھگوان یا اوثان پائے جاتے تھے. اس کے علاوہ ان کے ہاں ٹوٹمزم کہتے ہیں، یعنی یہ کہ ہر قبیلے کا ایک سمبل ہوتا تھا، وہ جانور ہوتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مکے کے لوگوں کے نام کے ساتھ جانوروں کے نام ملیں گے. جیسے کہ مشہور حدیث میں ہے کہ بنو کلب والوں کی بکریوں کے بال کے برابر تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی. کلب کتا ہے. غار ثور کہتے ہیں بل کو، سانڈ کو، بیل کو کہتے ہیں. اس طرح سے ان کے ہاں قبیلوں کے نام، افراد کے نام، جگہوں کے نام جانوروں سے متعین ہوتے تھے، اس لیے اس کو ٹوٹمزم کہتے ہیں. یہ ان کے ہاں پایا جاتا تھا. اسی طرح کرسچینٹی تھی، جوڈائزم تھا، اور حنفی مذہب بھی تھا. وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عبادت کرتے تھے، حج بھی ان کے مطابق کرتے تھے. قریش جب حج کرتے تھے تو وہ میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ ان کی شان کے خلاف سمجھتے تھے. لیکن جو احناف تھے، گو کہ وہ چھوٹا طبقہ تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے تھے. اس دین کا جو کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اس کے مطابق ان کی زندگی بسر ہوتی تھی. تو حنفا بھی ان کے درمیان پائے جاتے تھے. اور سابعی مذہب، یعنی جو ستاروں کی پوجا کرنے والے، یہ سب پورے عرب میں پائے جاتے تھے. عربین کلچر کو سمجھیں گے تو پھر قرآن کی بہت سی آیتیں آپ کو آسانی سمجھ میں آنے لگیں گی. نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2 یہ ہے
کہ ریلیجن آف ابراہم جو حنیف جسے میں نے کہا اوپر بتایا، تو وہ حنفی مذہب کے لوگ اس میں پائے جاتے تھے، اور وہ شرک سے دور رہتے تھے، کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے، نہ اوثان کی، نہ اصنام کی، نہ ستاروں کی، نہ سورج چاند کی، نہ درختوں کی، نہ جانوروں کی، کسی کی وہ پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف ایک خدا کا تصور ذہن میں رکھتے تھے۔ ہاں ان کے پاس تفصیلات موجود نہیں تھی کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، ہماری نجات کے لیے کون سا طریقہ صحیح ہے، اس سے واقفیت ان کی نہیں تھی، لیکن زندگی میں وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے معاشرے میں پیش کیا تو سب سے پہلے حنفاء نے اسے قبول کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جو کلچر تھا، اس کلچر کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ ریلیجیس کلچر میں مرد ڈومیننٹ ہوتا تھا اور عورتیں لیس امپورٹنٹ ہوتی تھی، کم تر درجے کی وہ ہوا کرتی تھی، اور انہی کے کلچر کا حصہ ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ایک سے زیادہ بیویاں شادی میں وہ لیتے تھے۔ یہ بھی جو ہے ان کا پیٹریارکل کلچر ہے۔ اور میں نے یہ ٹوٹمزم کو ڈیفائن کیا، یہ کیا چیز ہے قبائل کی زندگی میں، یہ بڑی اہمیت کی چیزیں تھیں۔ اور آج بھی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ بعض عرب کے جو سمبلز ہیں وہ جانور ہیں یا پرندے ہیں، اسی سے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ریلیجیس کلچر ہے۔ اب آتے ہیں ان آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں آپ دیکھیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ۔ آگے تفصیل سے بات آئی ہے۔ یہ ان کے مذہبی جو مراسم تھے اس سماج کے، وہ مذہبی مراسم کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاں کھیتی اور جانور، ان دونوں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں سے کچھ حصہ وہ نکالتے تھے خدا کے نام پر، پھر اس کے دو حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، وہ خدا کو بھی مانتے تھے، اور کچھ ان کے شرکا بھی تھے تو ان کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ کسی وجہ سے جو اللہ کے نام سے حصہ نکالا اس میں سے کمی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں اگر کمی ہو جائے جو شرکا کا ہے، جو اصنام کا ہے، جو اصل میں پروہتوں کو پہنچتا ہے، مان لیجئے کہ اس میں بکری کا بچہ انہوں نے نکالا اور بکری کا بچہ مر گیا، تو اللہ کے نام سے جو نکالا اس میں سے نکال کر یہاں کمپنسیٹ کر دیں گے۔ خدا کا حصہ کم ہو جائے لیکن پروہتوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اناج کی تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ شرکا کے لیے، اور اگر مان لیں کہ شرکا کے اناج میں سے کچھ چوری ہو جائے، کچھ جانور کھا لیں، تو پھر ادھر سے نکال کر ادھر ڈال دیتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا اور اس پر کمنٹ کیا۔ اسی طرح سے ان کے ہاں ایک اور مسئلہ تھا جو مذہبی مسئلہ تھا، وہ ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اپنے اولاد کو قتل کرنا، یہ ان کا مذہبی معاملہ تھا۔ بچوں کو بھگوان کے نام پر چڑھا دینا، انہیں قتل کر دینا، یہ مشرکین عرب ہی کا زمانے میں نہیں بلکہ آج کے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے، اور امریکہ کے بھی بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، ہندوستان میں بھی ملیں گے، افریقہ میں بھی ملیں گے۔ اس پر جو تھیولوجنس ہیں، جو تھیولوجیکل اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں ڈیپلی ریلیجیس ایک بلیف ہوتا ہے کہ کبھی انہیں بھگوان نظر آتا ہے، یہ اسکیزوفرینک بیہیویئر ہے، حالانکہ یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے، لیکن وہ اسکیزوفرینیا میں مبتلا نہیں ہے، یہ سائیکک لگتا ہے۔ لیکن تھیولوجی کے ماہرین بھی اور خود سائیکالوجی کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیپلی ریلیجیس ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا ان کا، کہ گناہوں کے کفارے میں بچوں کو خدا کے نام سے چڑھا دیتے، یا بستی پر کوئی آفت آنے والی ہے تو بچی کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیتے، یا یہ ہے کہ اس گاؤں اس وادی کا ایک جن ہوتا تھا، کوئی بھوت ہوتا تھا، اور اگر کوئی بچہ دان نہ دیا جائے تو پورے قبیلے پر مصیبت آ سکتی ہے۔ اس خیال سے وہ ایک درد انگیز معاملہ کرتے تھے، وحشیانہ معاملہ کرتے تھے، بے دردانہ معاملہ کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے بھگوان کے نام پر۔ اور ایک اور یہ کہا گیا کہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یعنی یہ ہے کہ کچھ انعام جانور اور کچھ اناج یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ حجر کا مطلب ہے فقہی اعتبار سے ان کی شریعت میں جو خود ساختہ شریعت ہے، خدا کی شریعت میں نہیں، وہ حرام انہوں نے کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ اپنے زعم میں یہ سمجھتے تھے کہ بعض جانوروں میں سے زندہ بچہ پیدا ہو تو کون کھائے گا، وہ مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اگر وہ جانور بچہ دے اور اس سے مادہ پیدا ہو تو وہ کون کھائیں گے، اور پھر اس میں بچہ مردہ پیدا ہو
تو اس میں مرد اور عورت سب مل جل کر کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی خود ساختہ شریعت اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی اس طرح کی شریعتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو مکے کے معاشرے کے اندر رسوم و رواج، خود ساختہ شریعت، توہمات و خرافات پائی جاتی تھی، اسی طرح ہم جس ملک میں رہتے ہیں مسلم معاشرے میں بھی غیر مسلم معاشرے میں بھی اس طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں مولانا اقبال ملا صاحب سے، جو انٹر فیتھ ڈائلاگ کے ماہر ہیں، کہ کیا اس طرح کے توہمات ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں اور ہمیں کیسے ریسپونڈ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ انعام پارہ نمبر 8 کی آیات 136 تا 153 میں مشرکین عرب کی جاہلانہ مشرکانہ کچھ تصورات، کچھ توہمات اور کچھ ان کے پاس میں جو رسوم اور حرکات تھیں اس پر تبصرہ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان کو غور سے پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے سامنے جو ہندوستانی اقوام ہیں، اہل مذاہب ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں اس طرح کی پائی جاتی ہیں۔ ان سے ملاقاتوں میں ایک اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ ان کے سامنے رکھنا اور اس سلسلے میں ان کو متوجہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تصور یہاں واضح کرنا ہوگا کہ اللہ خالق بھی ہے، پالنہار بھی ہے، تنہا معبود بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی زندگی کے لیے قانون دینے والا، حلال و حرام کو طے کرنے والا، پاکی ناپاکی کو فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو ایک شرک کی برائی ہے جو بہت نمایاں ہے۔ دوسرا آپ دیکھیے، رزق دینے والا، فصلیں اگانے والا ایک خالق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آج کے اس دور میں بھی، جدید زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خود ساختہ خداؤں کو اس پیداوار کے اندر شریک کر لیا گیا ہے، ان کا حصہ لگایا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی مہربانی سے، ان کی توجہ سے یہ فصلیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مقامی سطح سے لے کر اور بڑے پیمانے پر یا بڑی اونچی سطح پر ان کے اندر ایک اللہ کے خالق اور فصلوں کے عطا کرنے والے، نعمتوں کے دینے والے کو جو دوسروں کو بیچ میں شریک کیا گیا، ان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر حرام و حلال کا فیصلہ کون کرے گا، پاکی ناپاکی، صحیح اور غلط انسانی زندگی کے لیے جو ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا، اس بات کو بھی ان کے سامنے نمایاں کر کے پیش کرنا ہوگا۔ کیونکہ ابھی دیکھیے، کھانے پینے کی چیزوں میں، پیداوار کے اندر بس چیزیں حلال ہیں، بس چیزیں حرام ہیں، اور پاکی ناپاکی کی سارے معیار انسانوں کے خود ساختہ ہیں۔ ابھی کرناٹک میں ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وہ ہے جانور کو حلال کرنے کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ذبح کے ذریعے سے جو حلال ہوگا وہ صحیح نہیں ہے، جھٹکے کے ذریعے سے حلال کرنا ہوگا، اور کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا پئیں کیا نہ پئیں، اس کا فیصلہ انسان خود کر رہا ہے آج بھی، اس کے لیے خود ساختہ معیار بنا لیے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کا حق ہے۔ تو یہ بات ایک مسئلہ ایڈریس کرنا ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں جانوروں کی بلی کے ساتھ انسانی بچوں کو وہ خود ساختہ خداؤں کے اوپر بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، ان کا خون وہ نکال کر وہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ایک بڑی خرابی جو سماج کے اندر، مشرکانہ سماج میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ انسانی جان کا احترام باقی نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ناحق ہوتا ہے۔ تو اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نگاہ میں انسانی جان کا مقام کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ جو بہت بڑی خرابی کے طور پر سامنے آیا ہے، وہ قتل اولاد ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں۔ سورہ انعام کی آیات نمبر 136 تا 153 ہمیں اس کا مطالعہ غور سے کرنا چاہیے، اور ہمارے سامنے جو سماج ہے اس سماج کے اندر ان سارے مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی غور و فکر کے ساتھ
تلاوت اور مطالعے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے مولانا کو سنا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ بھی ان کی خود ساختہ شریعت ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے 5 بچے پیدا ہوں اور 5واں بچہ نر ہو جائے تو اسے خدا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر سواری نہیں کر سکتے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے، اس کا اون نہیں اتار سکتے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ صائبہ یعنی کوئی آدمی بیمار ہو اور شفا پانے کے لیے منت مانگ لے اور شفا پا جائے تو اس جانور کو خدا کے نام پر پن کر دیا جاتا، اس پر سواری کرنا حرام، اس کا دودھ پینا حرام انہوں نے کر لیا تھا۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے ہیں۔ کبھی بکری نر بچہ دے، کبھی مادہ بچہ دے تو ان کی آپس کی تقسیم تھی کہ کون کھائے کون نہ کھائے، لیکن دونوں اگر دے دیں تو اس کا نر خدا کے نام پر چھوڑ دیا جائے گا، اس کا مادہ مرد اور عورت سب مل کر کھائیں گے۔ یہ وسیلہ تھا۔ حام جو ہے وہ جو سانڈ اونٹ ہے وہ اس کا پوتا اگر سواری کے لائق ہو تو اس دادا اونٹ کو خدا کے نام پر، بھگوان کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس طرح سے آپ دیکھیں اونٹ کا ذکر اس میں زیادہ تر ملے گا، پھر بکریوں کا بھی ذکر ملے گا جو ان کے کلچر کا حصہ ہے، اور اس کے حساب سے انہوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی تھی۔ قرآن نے اس پر کمنٹ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں کو سمجھنے میں ہمیں عرب سوسائٹی کو سمجھنا پڑے گا، اس کی جیوگرافی، اس کا کلچر، اس کی اکانومی، اس کی ریلیجیوسٹی، ان کہاں پائے جانے والے توہمات، خرافات، یہ سب ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے اپنا مفہوم کھولتی ہیں، اور پھر ان آیتوں کو لے کر ہم آج کے زمانے میں انتباہ کر سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ is a difference between man made sharia and God made sharia clear to you۔ 2 شریعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، خدا کی شریعت اور ایک انسان کی بنائی ہوئی شریعت۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا مسلم سوسائٹی کا آپ نے مطالعہ کیا، ان کے ہاں بھی بعض کسٹمز پائے جاتے ہیں، بعض خود ساختہ شریعت پائی جاتی ہے، کیا آپ نے اسے کبھی نوٹ کیا؟ تیسرا یہ کہ have you read the Indian society around you؟ ہم اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اس کے اطراف بھی بہت سے کسٹمز، بہت سی روایتیں، بہت سے خرافات، بہت سے توہمات لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اور قرآن جو کمنٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تم نے شریعت بنائی ہے یہ irrational ہے۔ 2 ثبوت پیش کرو۔ قرآن 2 ثبوت پوچھتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو لاجک اور ریشنلٹی کی بنیاد پر بتاؤ کہ یہ انسانوں کے لیے مفید طریقہ ہے اور یہ کام کرنا انسانوں کے لیے نقصان دہ، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ کوئی نقلی یا تو عقلی دلیل یا نقلی دلیل، کوئی کتاب لے آئیں اور کتاب سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو ماں باپ، دادا پر دادا، جد امجد سے اگر کوئی قانون چلا آ رہا ہو تب بھی وہ درخور اعتنا نہیں ہے، تب بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے اور لائق تقلید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ریشنلٹی ہو یا پھر اس کے پیچھے کوئی ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ آج کی باتیں رہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے سوسائٹی کا جاننا ضروری ہے۔ عرب سوسائٹی کو بھی جانیں، ہم اپنی سوسائٹی کو بھی جانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔